نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں، اور کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا موضوع ہے ظلم کا آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ظلم کا پہلے حصے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ اللہ کے یہاں ظالم کی سخت پکڑ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، یعنی اس کی عمر دراز کر دیتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ ظلم کرے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن اس کو پکڑے گا تو وہ چھوٹ نہیں پائے گا، یعنی وہ ظالم آخرت میں اللہ کی پکڑ اور سخت عذاب سے کسی حال میں بچ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور ایسی ہی ہے پکڑ تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، زور کی۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر سخت غضبناک ہوتا ہوں جو ایسے لاچار شخص پر ظلم کرتا ہے جو میرے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتا۔ ظالم حکمرانوں کے لیے بد دعا کے بجائے اپنے اعمال سدھاریے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ یعنی میرے قبضہ قدرت میں ہے، جب میرے زیادہ تر بندے میری فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ظالم بادشاہوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے زیادہ تر بندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو میں عادل و نرم مزاج بادشاہوں کے دلوں کو بھی ناراضگی اور سزا کی طرف پھیر دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی رعایا کو سخت سزا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں تم لوگ اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو میرے ذکر اور میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ تاکہ میں تمہیں ان ظالم بادشاہوں کے سر سے بچاؤں۔ فائدہ: حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ حکمرانوں کے برتاؤ کا تعلق لوگوں کے اعمال و کردار سے ہوتا ہے۔
اگر زیادہ تر لوگ اللہ جل شانہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے اعمال و معاملات شریعت کے مطابق اور صحیح ہوتے ہیں، تو ظالم حکمران بھی ان کے حق میں عادل، مہربان اور نرم مزاج اور شفیق ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال و معاملات عام طور پر شریعت کے خلاف اور خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر عادل اور نرم مزاج حکمران بھی ان پر ناراض اور سخت گیر ہو جاتا ہے اور رعایا کو طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے۔ لیکن چونکہ حکمرانوں کے قلوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جدھر چاہے اس کو پھیرتا ہے، اس لیے اس کے ظلم و ستم اور ناانصافی پر ان کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال و معاملات کو سدھارنے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی پچھلی کوتاہیوں پر ندامت اور توبہ و استغفار کیا جائے، ذکر و عبادت کے ساتھ حق تعالی شانوں سے گڑ گڑا کر دعا و فریاد کی جائے تاکہ مولائی کریم رحم فرما کر ظالم حکمرانوں کے دلوں کو عدل و انصاف اور شفقت و نرمی کی طرف پھیر دے۔ اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ایڈیو کو لائک بھی کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔